ویلکم ٹو ہیلتھ اینڈ کیئر ٹپس ان اردو۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ دوستو، آج میں جانوروں کے لیے نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں جن لوگوں کے پاس جانور ہیں، کیونکہ کافی دوستوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ خاص کر گائے ہو یا بھینس ہو، جب سردیوں میں سوگ ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کی کھیری میں سوجن بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تھن ان کے سوج جاتے ہیں۔ تو دوستو، اس کے لیے اک، جنہوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں وہ تو جانتے ہیں اک کیا ہوتا ہے۔ اک ایک بوٹی ہوتی ہے جو ابھی میرے پاس موجود نہیں ہے، مجھے ملی نہیں، میں ڈھونڈتا رہا ہوں، کورے کی وجہ سے جل گئی ہے۔ چوڑے پتے ہوتے ہیں اس کے، سبز سبز، اور اس کا پتا توڑو تو دودھ نکلتا ہے۔ وہ اک کے 7 یا 8 پتے لے لیں بڑے، اگر چھوٹے گل ہوں تو اتنے لیں کہ آدھا ایک پاؤ بن جائے، اگر چھوٹا جانور ہو۔ اگر بڑا جانور ہو تو 1 پاؤ وزن ہوگا۔ ان کو 2-3 منٹ کے لیے رکھیں تاکہ دودھ ان سے نکل جائے، پھر ان کو اچھی طرح دھو لیں، دھو کے ہلکا ہلکا ان کو پیس لیں چٹنی کی طرح، لیکن ہلکا ہلکا، زیادہ باریک نہیں کرنا۔ اس میں میٹھا سوڈا ملائیں 1 چٹان اگر چھوٹا جانور ہے، اگر بڑا جانور ہے تو 1.5 چٹان۔ میٹھا سوڈا ملا کر جو تازہ سویا ہوا جانور ہے اس کو نہیں دینا، کم از کم 7 دن گزر جائیں تو پھر دیں۔ یہ آپ 2 سے 3 دن دیں لگاتار، رات کو اور صبح 2 ٹائم۔ انشاءاللہ اس سے سوجن ختم ہو جائے گی۔ سوجن اگر زیادہ ہو، نہ اتر رہی ہو، تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ میٹھے زہرباد کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر جانور کی ناک کے نیچے سوجن ہو جائے، یا آگے کولی والی جو جگہ ہے، جنہوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کولی کیا چیز ہوتی ہے، 2 ٹانگوں کے آگے والی 2 ٹانگوں کے درمیان میں جو گوشت سا بنا ہوتا ہے، خاص کر بھینسوں کا ہوتا ہے، تو وہ سوج جاتا ہے۔ اگر اس میں سوجن ہوتی ہے تو سمجھ لیں کہ اس کو میٹھا زہرباد ہے۔ تو میٹھے زہرباد کا علاج الگ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی میں کبھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ۔ تو دوستو، دوسرا طریقہ آپ نے یہ کرنا ہے، اگر اب نہیں ملتا تو یہ جو کالی مرچ ہے یہ لے لیں 1 چٹان، اور اس کو ہلکا ہلکا پیس کے دیسی گھی میں جلا لیں۔ اگر دیسی گھی نہیں ملتا تو سرسوں کے تیل میں ہلکا ہلکا براؤن کر لیں۔ براؤن کر کے وہ کسی چیز میں ڈال کے، دودھ میں ڈال کے دینا چاہیں تو آپ کی مرضی، اگر سرسوں کے تیل میں ہی ڈال کے دینا چاہیں تو نلے کی مدد سے آپ دے سکتے ہیں۔ وہ جانور کو دے دیں، اس سے بھی بہت جلد فائدہ ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، جن لوگوں کے پاس آسٹریلین گائے ہے یا اس طرح کے قیمتی گائے ہیں، ان لوگوں کو بھی اپنی گائیوں کو یہ جو کالی مرچ ہے دینی چاہیے، 1 چٹان ہفتے میں 1 بار، سرسوں کے تیل میں یا ڈاڈا گھی ہو، دیسی گھی ہو، جو بھی ہو، اس میں ہلکی ہلکی براؤن کر کے دیں تو ان کے منہ سے جو پانی گرتا رہتا ہے نا اکثر، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ساڑو جو بار بار پڑ جاتا ہے اس میں بھی فائدہ ہوگا، وہ نہیں پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ کھیری کے لیے جو ہے وہ سرسوں کا تیل 1-2 ڈھکن بوتل کے، جو عام بوتل ہوتی ہے، اور تقریباً 1.5-2 لیٹر پانی، نیم گرم سے تھوڑا سا زیادہ گرم ہو، یہ دونوں چیزیں ملا کے کھیری کو اچھی طرح سے دھو لیں۔ اچھی طرح سے دھو کے، کیونکہ سردی ہے تو اسے کسی صاف کپڑے کے ساتھ پھر خشک کر لیں، رات کو اور صبح 2 ٹائم یہ کام بھی کریں تو انشاءاللہ بہت جلد یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا دوستو، بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔